کرنے کا وقت کیا ہے. اور اس کے بعد ہر چیز کی ایک حد ہے, لمٹ ہے, کہ مثلا نماز خشوع سے پڑھنی ہے, لیکن یہ نہیں کہ آپ اتنی لمبی کر دیں کہ آپ کے کھانے کا وقت نکل جائے. ہاں, اب آپ کا اس وقت رول کیا؟ مثلا اگر میرے بچے چھوٹے ہیں, دودھ پیتے بچے ہیں, تو میری نمازیں وہ نہیں ہو سکتی ہیں نا جو شادی سے پہلے جتنی لمبی ہو سکتی ہیں. شادی کے بعد یہ بچوں کے ساتھ اتنی لمبی نماز نہیں ہو سکتی. بچہ اگر رو رہا ہے, چیخ رہا ہے, چلا رہا ہے, تو میری نماز آٹومیٹکلی چھوٹی ہو جائے گی. اب مثلا میں تدریس کا کام کر رہی ہوں یا ساتھ اور تھوڑا بہت, تو ان اوقات میں عمر کے مختلف حصوں کے ساتھ مختلف اوقات رہے ہیں. مثلا جب میں طالب علم تھی اس وقت بھی میں سکھاتی تھی, لیکن اس وقت جیسے ہفتے میں ایک دفعہ. جب شروع میں سکھانا شروع کیا تبھی علم اتنا پختہ نہیں تھا, اس وقت تھوڑا تھوڑا پڑھایا, بہت کم سکھایا, 2 آیتیں 3 آیتیں. پھر اس کے بعد جب باقاعدہ استاد بنی تو اس میں تھوڑا اور اس کو انکریز کیا. پھر شادی ہوگی, پھر بچے تھے, پھر ہفتے میں 1-2 دفعہ درس دیتی رہی. پھر اس کے بعد تھوڑے بچے اور بڑے ہوئے اور وقت ملا, اس کو اور انکریز کر لیا. یعنی ساری ذمہ داریاں سامنے رکھ کے صرف پرسنٹیج طے کر لیں کہ کس وقت آپ کا کون سا رول زیادہ اہم ہے اور اس کے لیے آپ کو کتنا وقت چاہیے, اور کب آپ کی عمر کے کون سے حصے میں کون سی ذمہ داریاں نسبتاً کم ہو گئیں, اور اب کس اور چیز کو آپ کا زیادہ وقت چاہیے. تو کام سارے اگر آپ کو پتا ہوں, جیسے پہلے میں مثال دی تھی نا, تو سارے کاموں کو ایک رنگ دے دیجئے زندگی میں, تو وہ پرسنٹیج کم زیادہ ہوتی رہے گی. مثلا جب میں طالب علم تھی تو یہ 8 گھنٹے جو اب میرے کام میں گزرتے ہیں وہ 8 گھنٹے صرف پڑھنے میں گزرتے تھے. اس وقت پڑھانے میں 8 گھنٹے نہیں گزرتے تھے, یا اور مینجمنٹ کے کاموں میں 8 گھنٹے نہیں گزرتے تھے. اسی طرح جب بچے چھوٹے تھے تو اس وقت اوقات اور طرح کے تھے, بڑے ہوئے تو اور طرح کے ہوئے, کچھ اور بڑے ہوئے تو کچھ اور اوقات میں تبدیلی ہو گئی. تو یہ آپ لوگ جب تک اپنے حال کو نہیں جانیں گے کہ آپ کا اس وقت حال کیا ہے, آپ کے اوپر کس کس طرح سے پریشر ہے, آپ کے اوپر کون کون سے کام ہیں, ان سب کو لکھ لیجیے. جو کام آپ کو بادر کرتے ہیں, جو لوگ آپ کو پریشان کرتے ہیں, یہ کرو یہ کرو, سب لکھ لیں. تو ایک اس طرح کی ایکویشن سی بنا لیں, کام ایکول ٹو وقت. اس کام کے لیے اتنا وقت درکار ہے مجھے, اور اس وقت کو اسی کام کے لیے استعمال کرنا ہے. اس میں اگر کوئی ناروا پریشر ڈالے تو اس پریشر کا مقابلہ کرنا ہے پھر. اور اگر آپ تنکوں کی طرح ہلکے ہو کے ہر چیز پہ بہتے چلے گئے تو پھر تو آپ کچھ بھی نہیں کر سکیں, تو کہیں ٹھہریں گے آپ نہیں. اور یہ جو انسان کے اندر ایک کیفیت آتی ہے نا کہ ڈٹرمنیشن کی اور پختگی کی, اللہ کی مدد سے آتی, صبر کے ساتھ آتی ہے. جلد بازی کو زندگی سے نکال دیں تو پھر آتی. چھوٹی چھوٹی باتوں پر پریشان ہو جانا, چھوٹی چھوٹی باتوں پہ بڑے بڑے فیصلے کر لینا, چھوٹی چھوٹی باتوں پہ, جیسے کل بھی شاید بات کی تھی جذباتیت کی, تو آپ کو جذباتیت زندگی سے نکالنی ہوگی. لوگوں کی باتوں کی پرواہ چھوڑ دیں, کیونکہ جب ہم لوگوں کی باتوں کی پرواہ کرنے لگتے ہیں تو ہم چاہتے ہیں ایک دن میں لوگ پلٹ جائیں, نہیں پلٹ سکتے. چھوڑ دیں, آپ ان کو پلٹ جائیں گے جب انہوں نے پلٹنا ہوگا. میرے ساتھ ریسنٹلی 1-2 واقعات ہوئے. کچھ عرصہ پہلے بہت شدت سے میری مخالفت ہو رہی تھی, بہت زیادہ. اب بھی خیر کم نہیں یا ختم نہیں ہوئی, لیکن بہت زیادہ شدید قسم کی. وہ وقت تھا کہ جس میں اگر میں اس رو میں بہہ جاتی تو شاید میں کام نہ کر پاتی, لیکن میں نے ان سب چیزوں کو ایک طرف رکھا کہ ان کا میری زندگی سے کوئی تعلق نہیں. اگر لوگوں کو میرے بارے میں غلط فہمی ہے یا مس انڈرسٹینڈنگ ہے اور میں اپنی جگہ سچی ہوں, تو ایک وقت آئے گا کہ لوگوں کو خود ہی سمجھ آ جائے گی. اور اگر میں اس میں اپنا کام چھوڑ کے اور لوگوں کی باتوں کا جواب دینے بیٹھ جاؤں گی تو جو کر رہی ہوں اس میں رکاوٹ آ جائے گی. اور یہ سب تو شیطان کا شر ہے ہی, اس لیے کہ میں جو کر رہی ہوں وہ چھوڑ دوں. تو مجھے وہ نہیں چھوڑنا جو میں کر رہی ہوں. اب کل رات ہی کسی بزرگ کا فون تھا, انہوں نے بہت دفعہ ہمارے آفس میں کال کر کے تو نمبر لیا میرا پرسنل, کہ آپ ان سے ضروری بات کرنی ہے. اور بات کیا تھی, ایک طرح سے روندھی ہوئی آواز میں معافی مانگ رہے تھے کہ بیٹی مجھے آپ کے بارے میں پتا نہیں تھا کہ آپ کیا کر رہی ہیں, آپ کون ہیں. لا علمی میں نے آپ کے خلاف بہت باتیں کی ہیں اور بہت برا بھلا کہا ہے آپ کو. اب میں آپ کی کیسٹ سن رہا ہوں, مجھے پتا چلا ہے کہ آپ کیا ہیں اور کیا کر رہی ہیں, تو میں آپ سے بہت معافی چاہتا ہوں. اب وہ عمر میں بھی بڑے اور بزرگ بھی,
مجھے نعوذ باللہ ایک لمحے کے لیے بھی خیال نہیں آیا کہ اچھا، بلکہ الٹا ان کے لیے دل سے دعا ہی نکلی کہ اللہ تعالیٰ نے اتنی سمجھ دی ہے کہ اپنے سے چھوٹے کسی انسان سے وہ اس طرح کی معذرت کر لیں. ہم میں سے کتنے لوگ ہیں یہ جو یہ کر سکتے ہیں کہ کسی کے ساتھ برا کیا اور پھر جا کے کہیں آپ مجھے معاف کر دیں، میں نے آپ کے ساتھ یہ کیا ہے. ہمارے اندر وہ ظرف ہی نہیں ہے. تو اس وقت میں اللہ کا ہی شکر ادا کر رہی تھی اور میں سوچ رہی تھی کہ یہ ایک سائن ہے، سمبل ہے. اگر آپ ایک چیز کو حق اور سچ سمجھ کر اس پہ جمے ہو تو مخالفت تو ضرور ہوگی، اور اگر ہوگی تو پھر اللہ ٹیسٹ کرے گا، امتحان لے گا کہ تم پھر بھی جمے رہتے ہو یا پھر ہل جاتے ہو یا چھوڑ دیتے ہو اپنا کام. تو جو آندھی طوفان کے وقت کام چھوڑ کے بیٹھ جائے پھر کیسے آگے چل سکتا ہے؟ آپ کرتے جائیں. لوگوں کی مس انڈرسٹینڈنگ، لوگوں کی غلط فہمیاں، لوگوں کی باتیں کوئی حیثیت نہیں رکھتی. آپ مجھے بتائیے قیامت کے دن لوگوں کی باتیں ہم کو بچائیں گی؟ لوگوں کی باتیں ہمارے پلے میں اگر وہ غلط ہی کر رہے ہیں اور برائی کر رہے ہیں تو وہ بھی ہمارے حسنات میں پڑیں گی. قیامت کے دن ہماری نیکیوں میں اضافہ ہو جائے گا. اور ہم اپنی طرف سے برا نہیں کر رہے اور ہم کسی کو برا بلا نہیں کہہ رہے. اس کے باوجود لوگ بغیر جانے ایک بات سنی سنائی پہ چل رہے ہیں تو چلتے جائیں، کیا فرق پڑتا ہے؟ ہم لوگوں کے تو کچھ کر نہیں رہے. تو آپ جب تک اپنے آپ کو اللہ کے لیے خالص نہیں کریں گے نا تو نیکی کے کام میں ٹھہر نہیں سکتے. کیونکہ آپ کر لوگوں کے لیے رہے ہیں، جس دن لوگوں کی تعریف نہیں ملی تو آپ لازماً بیٹھ جائیں گے. جو لوگ صرف تعریفوں کے بلبوتے پہ کام کرتے ہیں وہ زیادہ دیر نہیں چل سکتے. اللہ تعالیٰ کو سب سے زیادہ جو دعا پسند ہے وہ عافیت کی دعا ہے کہ اللہ میں آزمائشوں سے بچا کے رکھ. لیکن پھر یہ اللہ ہی اس راز کو جانتا ہے کہ کس کو کہاں کس چیز میں آزمانا ہے. اور یہ یاد رکھیے کہ کسی کی آزمائش چھوٹی ہوتی، کسی کی بڑی ہوتی، لیکن ہوتی ہر ایک کی. ایک تو یہ بات زندگی میں یاد رکھیں، اگر ہم سمجھتے ہیں کہ دین کے راستے میں ہمیں کوئی رکاوٹ نہیں، گھر والوں کا سب تعاون حاصل، ہو سکتا ہے صحت کے کسی مسئلے میں آزمائے جا رہے ہیں، ہو سکتا ہے کوئی مال میں آزمایا جا رہا، ہو سکتا ہے کوئی اولاد میں آزمایا جا رہا، ہو سکتا ہے کوئی شوہر کی طرف سے آزمایا، ہو سکتا ہے کوئی بیکار کی کسی اور چیز میں. تو ایک یاد رکھیے، یہ دنیا تو ہے ہی امتحان، اس میں امتحان تو ہونے ہیں، اس کے بغیر نہیں آپ زندگی گزار سکتے. لیکن امتحان کے وقت کون سا رویہ درست ہے یہ جاننا بھی بے حد آپ کو ضروری. تو یہ علم الحال ہے کہ کس وقت میں کیا ایکشن لینا ہے، کس کام کو کس طریقے پہ کرنا ہے، کس چیز کے لیے کیا وقت مقرر ہے. اور جب تک یہ آپ نہیں کریں گے اس وقت تک بات نہیں بنے گی. کیونکہ جو چیزیں اللہ نے فرائض کے درجے میں رکھ دی ہے نا، مثلا نماز فرض ہے، اب آپ 100 بہانے بھی کریں تو کیا کوئی ایک بھی قبول ہے اس میں سے؟ تب بھی قبول نہیں. نماز نماز ہے جو وقت کی پابندی کے، ان صلاۃ کانت علی المؤمنین کتابا موقوتا، وقت کی پابندی کے ساتھ فرض ہے، کوئی بہانہ نہیں چلے گا. اسی طرح ماں باپ کے ساتھ احسان کا رویہ فرض ہے، کوئی بہانہ نہیں چلے گا. اسی طرح کچھ اور کام ہے جیسے طلب العلم فریضۃ، علم حاصل کرنا فرض ہے، کوئی بہانہ نہیں چلے گا. تو ہمیں بہانے بنانے سے نکل آنا ہے، بہانے چھوڑنے. جو کرنا ہے چاہے کڑوا ہے چاہے میٹھا ہے اسے کر کے چھوڑنا ہے، اپنے آپ سے کروانا ہے. اور بعض اوقات ایسا ہوتا ہے کہ جیسے آپ خود نہیں کر پا رہے تھے، وہ تواصوا بالحق و تواصوا بالصبر کر لیں، کسی کو تھام کے اٹھ جائیں. چلیے وقت ختم ہو گیا، اور وقت کا موضوع تو ختم نہیں ہو سکتا، لیکن آن دا ہول جو اہم ترین حصہ تھا اس میں وہ ہو گیا. سبحانک اللہم و بحمدک، نشہد ان لا الہ الا انت، نستغفرک و نتوب الیک. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.